منبر نور پر بیٹھے باوقار علماء اہل سنت، طالبان علوم نوریہ، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين، آمين يا رب العالمين۔ اے شہید شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، آئیے کچھ عرض معروف سے پیش کر ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار ہم غریبوں کے غم گسار مدنی سرکار دونوں عالم کے مالک و مختار آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم، صلاة وسلام على رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں جب سے ممبر پہ آیا ہوں یہ میری پہلی حاضری ہے، میں یہاں کے ماحول کو تو نہیں جانتا، مگر آپ حضرات اٹھک بیٹھک کا ماحول بنائے ہوئے ہیں۔ آپ جب جلسے میں جاتے ہیں نا تو آپ کا طریقہ یہی ہوتا ہے، سے سوال کریں گے تو ایسے مسلمان کے چہرے کا جغرافیہ بدل جائے گا، ایسے مسلمان کے چہرے کا نقشہ بدل جائے گا، مگر آپ نے کبھی ایسے مسلمان سے سوال کیا جو مسلمان علماء کی جوتیوں کو سیدھا کرنا فخر محسوس کرتا ہو، اپنے مسجد کے امام کی عزت و تقریب کرتا ہو، اپنے مدرسے کے اساتذہ کی عزت سینے میں بساتا ہو؟ حقیقت میں مسلمانوں، اگر ایسے مسلمان سے سوال کرو گے کہ اے مسلمان یہ بتا، ہم جو نبی پر درود پڑھتے ہیں، ہم جو نبی پر سلام پڑھتے ہیں، کیا ہمارے آقا ہمارے درود کو سنتے ہیں؟ کیا ہمارے آقا ہمارے سلام کو سنتے ہیں؟ ایسا مسلمان جو علماء سے محبت کرتا ہو، نبی آخر الزماں کی محبت کو سینے میں بسائے گا، نبی آخر الزماں کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال کر کہے گا اے سوال کرنے والے سن، میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اس عثمان نیپال کی زمین سے اپنے آقا پر درود پڑھتا ہوں، اور مدینۃ المنورہ کی پیاری زمین سے ہمارے آقا ہمارے درود کو سن۔ اگر یہی پر میں بات کو ختم کر دیا تو کل آپ کی کلائی کو کوئی پکڑ کر کہہ سکتا ہے کہ نثار احمد نظامی امرڈوبا کی زمین سے آیا تھا، اس نے ادھر ادھر کی رونگ گفتگو کیا تھا، اس نے کوئی اپنے آپ میں کوئی دلیل پیش نہ کیا تھا۔ تو آؤ مسلمانوں ایک ایسی حدیث آپ کی نگاہوں کے سامنے پیش کرتا چلو جس سے کہ ثابت ہو جائے کہ ہمارے آقا ہمارے درود و سلام کو سنتے ہیں۔ آؤ حدیث رسول سنو، میرے آقا پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر آئے، عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ، آج میں آپ کی بارگاہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اے میرے آقا، مسلمانوں پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں بچتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اے میرے آقا آج آپ کی امت آپ کے ظاہری حیات میں آپ پر درود و سلام پڑھتی ہے، اے میرے آقا کیا آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت آپ پر درود و سلام پڑھے گی؟ کیا آپ ان کے درود و سلام کو سنتے ہیں؟ کیا آپ ان کے درود و سلام کو سنیں گے؟ اے مسلمانوں، جیسے ہی وہ صحابی رسول پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں اتنا کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی سنو سنو، حدیث کے الفاظ ہے، انی اتبع صلاۃ اہلی محبتی و امرکم، میں اپنے محبت کرنے والوں کے درود و سلام کو سنتا بھی ہوں، اور
پڑھے، چاہے پاکستان کی زمین سے پڑھے، چاہے افغانستان کی زمین سے پڑھے، چاہے انگلستان کی زمین سے پڑھے، چاہے امریکہ کے صحراؤں سے پڑھے، چاہے افریقہ کے جنگلوں سے پڑھے، چاہے ہمالیہ کی چوٹیوں سے پڑھے، چاہے نیپال کی زمین سے پڑھے، میں اسے جانتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں، اور آگے صرف میرے ظاہری حیات کا معاملہ نہیں، جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تب بھی ان کے درود و سلام کو سنتا بھی رہوں گا اور انہیں پہچانتا بھی رہوں گا۔ جب اس حدیث مبارکہ پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت ماجیہ و حاضرہ امام عشق و محبت کی نظر پڑی تو پکار اٹھے بریلی کے مقدس زمین سے، دور و نزدیک کے سننے والے ہو کا، دور و نزدیک کے سننے والے ہو کا، کہنے والے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرک اعلیٰ حضرت عظمت مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔